ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جس کی دکان تو نہیں تھی، البتہ لوگوں کے گھر جا کر حجامت کیا کرتا تھا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر، 2 جوڑے کپڑوں کے اور حجامت کے سامان کا بیگ ہی اس کی کل ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا، بیگ سر کے نیچے رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ بیگ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور، کوئی بکریاں تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے ساڑی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڑی جان تے بنی ہے تے توں ایتھے سکون نہ لمبا پیا ہوئے۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے آج یہ غربت دی چاس آئی ہے، یعنی کہ غربت میں آج پہلی بار سکون محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو میں ہنس پڑا، مگر پھر خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا، زیورات، ملازم، پیسہ حلال حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اس نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پہ ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی غربت دی چاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ غربا اور مساکین اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں زندگی میں داخل کر لیں اور 2 چیزیں زندگی سے نکال دیں، یقین کریں موچیں ہی موچیں۔ جو 2 چیزیں آپ نے زندگی سے نکالنی ہیں ان میں سے ایک ہے تقاضا، ڈیمانڈ، اور دوسری ہے گلہ شکوہ۔ اور جو 2 چیزیں آپ نے داخل کرنی ہیں ان میں سے ایک ہے الحمدللہ اور دوسری ہے استغفر اللہ۔ ہے میرے پروردگار، جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے اس کے لیے الحمدللہ، تیرا شکر ہے، اور ہے میرے پروردگار جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں اس پر استغفر اللہ، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جہاں کہیں سے بھی آپ کو دکھ تکلیف مل رہا ہے، واپس جواب نہیں دینا، شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا خالق بھی وہی ہے۔ جب بھی ڈیمانڈ کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے، جب بھی تقاضا کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے۔ اپنے آنسو خود ہی پوچھنا، دوسرا پوچھے گا تو اس کی قیمت وصول کرے گا۔ اور وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا غم بھی نیند سے پہلے تک، اور لذت کی انتہا بیزاری ہے ماسوائے ذکر اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو آج آپ کو یہ میری کچھ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں اور لائک بھی کریں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔